السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 15 اگست 2018 بدھ کا دن ہے. سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کے تازہ ترین واقعات. اگر آپ بھی سعودی عربین حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تمباکو پکڑے جانے پر جرمانے. ابہا میں اسیر ریجن میں محکمہ صحت کے ترجمان عبدالعزیز بن یحییٰ الشائع نے واضح کیا ہے کہ انسداد تمباکو قومی کمیٹی کے افسران نے خمیس مشیط میں 10 خلاف ورزیاں ریکارڈ کر کے دکانداروں پر جرمانے عائد کر دیے. کمیٹی کے ارکان نے خمیس مشیط میں ایک دکان پر چھاپہ مارا جہاں تمباکو کا ذخیرہ پائے جانے پر اسے ضبط کر لیا گیا. دکاندار پر جرمانہ لگا دیا گیا. اسی طرح ایک اور دکان پر اسی قسم کی خلاف ورزی پائی گئی, اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. رومی منصور احوال مدنیہ انیزہ شاہ کی ڈائریکٹر. سیکرٹری داخلہ میجر جنرل عبد الرحمن الجلعود نے رومی منصور المرزوقی کو انیزہ کمشنری میں محکمہ احوال المدنیہ زنانہ شاہ کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا. المرزوقی متعدد تربیتی پروگراموں میں شرکت کر چکی ہیں. وہ کئی ورکشاپس میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں. طلاق یافتہ خاتون کے لیے سعودی خاوند کے خلاف فیصلہ. جنرل کورٹ نے ایک عرب ملک کی خاتون کو طلاق دینے والے مقامی شہری کے خلاف فیصلہ سنا دیا. اسے اپنی طلاق یافتہ بیوہ کو 40,000 ریال دینے کا پابند بنا دیا. سعودی شہری نے طلاق کے بعد اپنی مطلقہ کو گھر سے فرنیچر اٹھانے اور منقولہ اشیاء کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا. شوہر نے مطلقہ سے سودے بازی کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے شادی کے وقت سے لے کر طلاق کے لمحے تک سعودی عرب میں قیام اور ویزا فیس ادا کرے. ایسی صورت میں ہی وہ اسے گھر سے فرنیچر لے جانے کی اجازت دے گا. بیوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر کے 10,000 ریال کا مطالبہ کر رکھا تھا. اس نے اس حوالے سے ایک دستاویز بھی پیش کی تھی. اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ طلاق دینے والے شوہر سے اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہی ان کی نگہداشت کر رہی ہے. عدالت نے شوہر کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے اسے 40,000 ریال اپنی مطلقہ کو پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا. مدینہ پاسپورٹ دفتر عید پر کھلا رہے گا. محکمہ پاسپورٹ کا دفتر عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران کام کرتا رہے گا. محکمے کے ڈائریکٹر میجر جنرل خالد الحویش نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ہنگامی اور ضروری معاملات عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران بھی وصول کیے جائیں گے اور انہیں حل کیا جائے گا. مدینہ منورہ میں پاسپورٹ دفتر صبح 8 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک کھلا رہے گا. مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ابشر اور مقیم کے توسط سے بیشتر خدمات جوازات سے رجوع کیے بغیر ہی حاصل کر سکتے ہیں. ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے قومی آمدنی دوسرے نمبر پر. محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے واضح کیا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی آمدنی پیٹرول اور گیس کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئی. محکمہ نے توجہ دلائی کہ 20 دسمبر 2018 کو ایسے تمام اداروں کو اپنا اندراج کرا لینا ہوگا جن کی سودے سالانہ 3,75,000 ریال سے لے کر 10 لاکھ ریال تک ہو رہے ہیں. یہ سودے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں. آئندہ جنوری سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے خبردار کیا جو شخص بھی محکمہ کے اہلکار کو اپنے فرض کی ادائیگی سے روکے گا یا اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے گا اس کی سرزنش ہوگی. ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% وصول کیا جاتا ہے. عید پر مدینہ منورہ کا میوزیم کھلا رہے گا. محکمہ صحت و قومی آثار کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر فیصل المدنی نے بتایا کہ مدینہ المنورہ عجائب گھر عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران کھلا رہے گا. اس کا مقصد زائرین کو قومی ورثے سے متعارف کرانا اور قومی عجائب گھروں کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے. روزانہ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے اور پھر شام کو 5 بجے سے رات 10 بجے تک عجائب گھر کھلے گا. یہ عجائب گھر 14 ہالوں پر مشتمل ہے. غیر قانونی عازمین کو لے جانے پر قید اور جرمانے. سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بغیر اجازت نامے والے عازمین کو حج مقامات پر پہنچانے والوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے.
جو شخص بھی اس غیر قانونی عمل میں ملوث پایا جائے گا اسے قید، جرمانے اور گاڑی کی ضبطگی کی سزا دی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے موبائل پر SMS جاری کر کے توجہ دلائی کہ جو شخص حج اجازت نامہ نہ رکھنے والے حاجیوں کو مقامات حج لے جاتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اسے 6 ماہ تک قید اور فی حاجی 50,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پرفیوم کے 3 ارب جعل ساز گرفتار۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ریاض میں نقلی اور ملاوٹی پرفیوم تیار کرنے والے غیر قانونی لیب میں ملوث 3 ارب کارکنان کی تشہیر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق تینوں عرب شہری معروف تجارتی مارکوں والے پرفیوم کے پیکٹ فروخت کر رہے تھے۔ دعویٰ یہ تھا کہ پرفیوم کے مذکورہ ڈبے فرانس کے ہیں۔ یہ تجارتی دھوکہ دہی اور صارفین کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔ ریاض میں فوجداری کی عدالت نے تجارتی جعل سازی میں ملوث افراد کو 32 ماہ قید، 1 لاکھ ریال جرمانے، لیبارٹری سیل کرنے، ضبط شدہ سامان تلف کرانے اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے بعد انہیں مملکت سے بے دخل کرنے، بلیک لسٹ کرنے اور ان کے خرچ پر انہیں 2 مقامی اخبارات میں بدنام کرنے کی سزا سنا دی۔ وہ دکانیں جن میں غیر ملکی کام کر سکتے ہیں، وزارت محنت نے سب بتا دیا۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے واضح کیا ہے کہ ریٹیل کے جن 12 شعبوں کی 70% سعودیزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں تارکین وطن اشیاء صرف فروخت کرنے والی دکانوں، جڑی بوٹیوں، بقالوں، ہوٹلوں اور کافی شاپس پر کام کرنے کے مجاز ہوں گے۔ فرنیچر سازی کے کام میں بھی حصہ لے سکیں گے، اس حوالے سے بھی ان پر پابندی نہیں۔ وزارت نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ فی الوقت بیٹریاں، ٹائر، پرانے فاضل پرزے، پنکچر، ورکشاپوں، گاڑیوں کے آئل فروخت کرنے اور گاڑیوں کا آرائشی سامان بیچنے والی دکانوں پر بھی غیر ملکی ملازمت کر سکتے ہیں۔ فی الوقت سعودیزیشن سے فارمیسیاں بھی خارج ہیں۔ مردانہ ملبوسات سینے والی دکانیں بھی سعودیزیشن میں شامل نہیں، البتہ مردانہ ملبوسات بیچنے والی دکانوں کی سعودیزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ڈیکوریشن اور ڈیزائن والی دکانیں بھی سرے دست سعودیزیشن سے آزاد ہیں۔ ڈونٹس اور آئس کریم فروخت کرنے والی دکانوں میں بھی غیر ملکی کام کر سکتے ہیں۔ وزارت محنت نے مذکورہ وضاحتیں اپنی ویب سائٹ پر کثرت سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات میں جاری کی ہیں۔ سعودی مہم جو خاتون کا نیا ریکارڈ۔ سعودی مہم جو خاتون مریم فردوس نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانے کی ٹھان لی۔ یہ پہلی عرب خاتون ہے جو قطب منجمد جنوبی اور قطب منجمد شمالی میں غوطہ زنی کا پروگرام بنا چکی ہیں۔ فردوس پوری دنیا میں قطب شمالی میں غوطہ زنی کا شوق پورا کرنے والی تیسری خاتون ہوں گی۔ وہ 2016 میں منفرد کامیابی حاصل کر چکی ہیں۔ وہ فروری 2019 میں قطب جنوبی میں غوطہ زنی کا پختہ عزم کر چکی ہیں۔ المخوا میں حادثہ، ایک ایشیائی ہلاک، دوسرا زخمی۔ بہا میں ہلال احمر کے ترجمان عماد الزہرانی نے بتایا کہ المخوا مشنری میں 2 گاڑیوں میں تصادم پر ایک ایشیائی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ گاڑی الشوق تفریح گاہ کے قریب الٹ گئی۔ ایشیائی کی نعش سردخانے میں محفوظ کرا دی گئی جبکہ زخمی کا علاج جائے وقوع پر ہی کر دیا گیا۔ شاہ سلمان حرمین شریفین کی رپورٹ لیے بغیر کبھی نہیں سوتے، السدیس۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے واضح کیا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز حرمین شریفین کی رپورٹ لیے بغیر کبھی نہیں سوتے۔ یہ بات خود شاہ سلمان نے انہیں یہ کہہ کر بتائی کہ میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کی بابت اطمینان حاصل کیے بغیر کبھی نہیں سوتا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ سے حرمین شریفین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کی دعا کرتا ہوں۔ السدیس پیر کو انتظامیہ کے دفتر میں حج موسم منصوبے کے نقوش پیش کر رہے تھے۔ السدیس نے بتایا کہ حرمین کی انتظامیہ نے 10,000 سے زیادہ افرادی قوت کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1,07,000 سے زیادہ افراد 1 گھنٹے میں خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے۔ السدیس نے یہ بھی بتایا کہ اس سال خطبہ عرفہ کا ترجمہ 5 بین الاقوامی زبانوں میں کیا جائے گا۔ خطیب عرفہ کا پاکیزہ پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا۔ حجاج کو بھی خطبے کے معانی سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاک بانوں نے 14 اگست کا جشن سمندر کی گہرائی میں منایا۔ وزیر اعظم منتخب ہونے پر عمران خان کو مبارکباد دی، پاکستانی پرچم لہرایا۔
ہر برس کی طرح اس سال بھی جدہ میں مقیم پاکستانی نوجوانوں نے 14 اگست اور نئے پاکستان کا جشن آزادی کو بالکل مختلف انوکھے انداز میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر منایا۔ یحییٰ اشفاق اور عمر جان نامی پاکستانی نوجوانوں نے اپنے سعودی دوستوں کے ساتھ مل کر، جن میں ایک سعودی لڑکی بھی شامل تھی، 150 فٹ کی گہرائی میں رنگ برنگی مچھلیوں کے درمیان پاکستان کا پرچم لہرایا۔ انہوں نے عمران خان کی تصویر لہراتے ہوئے نے وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے وہاں شکرانے کے نوافل ادا کیے اور نئے پاکستان کے امن و امان اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سب نے مل کر پاکستان کو انتہائی جوش و خروش سے سلام پیش کیا اور کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر ان نوجوانوں کی خوشی، جوش اور ولولہ قابل دید تھا۔ جدہ میں ہولناک حادثہ۔ جدہ میں 3 بچوں کو عمارت کی 7ویں منزل سے پھینکنے کے ہولناک حادثے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ حی المروہ میں پیش آیا۔ پھینکے جانے والے بچوں کی عمریں 10 سال سے کم ہیں اور وہ 3 لڑکیاں ہیں، جن میں سے 2 موقع پر جاں بحق ہو گئیں، جبکہ تیسری بچی جس کی عمر 8 سال ہے مقامی ہسپتال کی ICU میں انتہائی نازک حالت میں ہے۔ لڑکیوں کو پھینکنے والی ان کی ماں ہے جس کی عمر 30 سال ہے۔ توقع ہے کہ جدہ پولیس تفصیلی اعلامیہ جاری کرے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھا 15 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔